جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پچھلے اتوار سے جو کلمے ہیں ان پہ میسج سن رہے ہیں. تو لاسٹ سنڈے ہم لوگوں نے میسج سنا تھا پہلے کلمے میں. تو آج ہم دوسرے کلمے پہ غور کریں گے. لوکا اس کا 23 باب اور آیت پڑھیں گے 38 سے 43 آیت تک. پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تم مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی گناہ میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. آخری آیت دیکھتے ہیں. اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس حوالے سے تھوڑا سا پہلے پس منظر میں اگر دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب کے پاس کوہ کلوری پہ لایا جا رہا تھا تو ہجوم بھی کیا کر رہا تھا، خداوند یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہا تھا. طرح طرح کی گالیاں، طرح طرح کے تانے خداوند یسوع مسیح کو ہجوم کیا کر رہا تھا، دے رہا تھا. تو اب جب کہ خداوند یسوع مسیح کوہ کلوری پر ہے، مصلوب ہے، ان کے دونوں سائڈ پہ جو شخص مصلوب ہوئے ہیں ان میں سے ایک شخص اٹھتا ہے، وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو کیا کرتا ہے، تانا دینا شروع کر دیتا ہے. اور وہ اپنے گناہ آلودہ زندگی جو اس کی ہے وہ اس میں اس قدر تک دھس چکا ہے کہ اس کو اپنی گناہ آلودہ زندگی میں وہ اس قدر تک آگے چلا گیا کہ اس کو گناہ گار ہونے کا احساس ہی ختم ہو گیا. وہ نہیں جانتا کہ وہ جس شخص سے بات کر رہا ہے وہ ایک نجات دہندہ ہے جو کہ پوری دنیا کا گناہ اپنے اوپر اٹھائے لیے جا رہا ہے. ہمارے ارد گرد بھی ہم اس طرح کے بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے گناہ میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو اپنے گناہ گار ہونے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. ایک پوائنٹ ان کی زندگی میں ایسے آتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ایسے نہیں ہوتا. اب ان کو بالکل اپنی گناہ گار زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں پر فرق پڑتا ہے. یہاں پر فرق پڑتا ہے اس کے ساتھی کو جو بالکل اس کے ساتھ ہے. وہ نہ صرف اس کو جھڑکتا ہے بلکہ اپنے گناہ کا اقرار بھی کرتا ہے. وہ اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے کس کے سامنے؟ خداوند یسوع مسیح کے سامنے. اور اس ڈاکو کو بھی بتا رہا ہے کہ ہمارے گناہ تو ہم واجبی ہیں، جو سزا ہم پا رہے ہیں وہ ہمارے گناہوں کے وسیلہ سے ہمیں مل رہی ہے. یہ جو صلیبی موت ہمیں مل رہی ہے کیونکہ صلیبی موت کو لعنتی موت قرار دیا گیا تھا. اس ٹائم میں صلیب اس شخص کو دی جاتی تھی جس کے گناہ بہت زیادہ سنگین ہوتے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ڈاکو ہے اپنے ساتھی کو جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اس کے فوراً بعد وہ کس کو ایڈریس کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو. اور فوراً سے کہتا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے. بادشاہی مین کہ آلریڈی جب اس نے اپنے گناہ کو قبول کر لیا خداوند یسوع مسیح کے سامنے اور فوراً سے اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. تو اس نے خداوند یسوع مسیح سے ریکویسٹ کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو کیا کرنا؟ مجھے یاد کرنا. اور اس کے جواب میں خداوند یسوع مسیح اس کو کیا کہتے ہیں؟ فوراً اس کی جو ریکویسٹ ہے اس کا آنسر آتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. What an amazing promise. اب یہ ایک بہت ہی امیزنگ قسم کا پرومس ہے جو کہ ایک ڈاکو لے رہا ہے جس کے کچھ ہی زندگی کے لمحات ہیں جو بچے ہیں. چند منٹوں بعد یا چند ایک گھنٹے بعد اس کی صلیب پر کیا ہو جانی ہے؟ موت ہو جانی ہے. اس سے کچھ ہی دیر پہلے وہ اس شخصیت سے پرومس لے لیتا ہے جس سے اس کی ابدیت چینج ہو جاتی ہے، جس سے اس کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. فوراً سے وہ کیا کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جس شخص سے یہ وعدہ لے رہا ہے وہ راہ اور زندگی ہے. ہاللیلویہ.
لیکن یہاں پر بھی ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے, ایک تضاد آ جاتا ہے اس طرح سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس جو ڈاکو ہے اس کی ساری زندگی کس میں گزر گئی ہے, گناہ میں. ہو سکتا ہے اس نے پوری زندگی کوئی اچھا کام نہ کیا ہو, پوری زندگی اس کی گناہ میں گزر گئی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تو کوئی بھی زندگی میں اچھا کام نہیں کیا, تو وہ کیوں کر فردوس کا خدا یسوع مسیح سے وعدہ لے سکتا ہے. تو ڈفرنس از دیٹ کہ خداوند یسوع مسیح نے کلام میں بارہا ذکر ہے کہ جو نجات ہے وہ کام اچھے کاموں کے وسیلہ سے آپ کو نہیں ملتی, بلکہ آپ کے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے یا اس کے سامنے عاجز ہو جانے سے نجات جو ہے ملتی ہے. اس چیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے ایک اور حوالہ نکالیں گے ہم, جو کہ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط, اس کا دوسرا باب اور اس کی ورس نمبر 8 اور 9. یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے. اب اس آیت میں واضح طور پہ بیان کیا گیا, خداوند یسوع مسیح نے بھی سیم چیز ہی صلیب پہ ریپیٹ کی ہے, پولس رسول بھی سیم ہی چیز بتا رہے ہیں کہ نجات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا کیا ہے, فضل ہے. اس سے اگلی آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں اس میں اور باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں, اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اعمال کیا ہوتے ہیں, ہمارے کام, اچھے کام. تو اچھے کام تو پوری دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں, ڈفرینٹ ہندو لوگ, ڈفرینٹ مذاہب کے آپ لوگ دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی زیادہ اچھے کام کرتے ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ ڈونیشن کرتے ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ وہ غریبوں کی مدد یا بیماروں کی مدد کرتے ہو. لیکن نجات کا جو وعدہ ہے وہ کس نے کیا, خداوند یسوع مسیح نے ان سے کیا جو اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے کیا کرتے ہیں, عاجز کرتے ہیں. اور دوسری بات, جیسے ہی آپ خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے گناہوں کا کیا کرنا ہے, اقرار کرنا ہے, اور پھر خداوند یسوع مسیح آپ کو اپنے باہوں میں لے لیں گے اور آپ کو حقیقی نجات کا حقدار ٹھہرا دیتے ہیں. اب اس ڈاکو نے ساری زندگی کوئی اچھا کام نہیں کیا, بٹ اس نے ایک اچھا کام کیا کہ اس کا فرسٹ انکاؤنٹر جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوا, اس نے بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو اسی ٹائم قبول کیا, اپنے گناہوں کا اقرار کیا, اور اس کے بدلے میں اس کو کیا مل رہا ہے, ہمیشہ کی زندگی. ہاللیلویا. اب اس صلیب کے منظر پہ جب ہم غور کرتے ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں کسی قسم کی کوئی بھی پریئر میٹنگ نہیں ہو رہی, there is no prayer festival. وہاں پہ کسی قسم کی گناہگاروں کے لیے دعا نہیں ہو رہی کہ ہم جو گناہگاروں کے لیے ہم اسپیشلی پریئرز کرتے ہیں. وہاں پہ نہ کسی قسم کی قربانی ہو رہی ہے, صرف ایک قربانی وہاں پہ ہو رہی ہے جو خدا باپ نے ہمارے لیے مخصوص کیا, وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے, جس نے میرے آپ کے بلکہ کل کائنات کے گناہ جو ہیں صلیب پر اٹھا لیے اور ہم لوگوں کو کیا کیا ہے, نجات کا حقدار ٹھہرایا ہے. اب اس میں ہم لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے, ہم لوگوں کو اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے, خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اور اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دینی ہے. وہ کس طرح سے دے سکتے ہیں, ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر سکتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کو کہہ سکتے ہیں کہ اے خداوند میں گناہگار ہوں, مجھے معاف کر. تب ہی خداوند یسوع مسیح کیا کریں گے, آپ کو حقیقی نجات کا حقدار ٹھہرائیں گے. اس کلام کو سیدھا سے آپ سب کو کرتے ہیں.